امریکہ کو افغانستان میں رہتے ہوئے طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینی چاہیے تھی۔ طالبان اب کیوں مذاکرات کریں گے جب امریکی فوجیوں کا انخلاء ہو رہا ہے؟ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوششیں کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا تاشقند میں رابطہ کانفرنس سے خطاب۔ کہا افغانستان میں بدامنی پر پاکستان پر الزامات لگانا غیر منصفانہ ہے۔ امریکہ افغانستان کے فوجی حل کی حمایت کرتا رہا جو ممکن نہیں۔ خدشہ ہے افغانستان میں بدامنی سے مہاجرین کی ایک نئی لہر آئے گی۔ افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیا ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان نے افغان نائب صدر کے الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے اپنے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور آبادی کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھائے۔ ایسے بیانات پاکستان کی افغان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ پاکستان نے حال ہی میں 40 افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو افغانستان کے حوالے کیا۔ یہ سیکیورٹی اہلکار فرار ہو کر پاکستان آ گئے تھے۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں چینی شہریوں کی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ناسو واقعے پر تعزیت کا اظہار۔ کہا واقعے کے تحقیقات کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ پاکستانی عوام سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ معاشی و اقتصادی طور پر آگے بڑھنے کے لیے روابط بہت ضروری ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان۔ کہا ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ ازبکستان کو براستہ افغانستان پاکستان سے جوڑے گا۔ منصوبے میں مشکلات افغانستان کی صورتحال کے باعث پیش آ رہی ہیں۔ ہماری بندرگاہیں وسط ایشیائی ممالک کو سمندر تک رسائی کا آسان ترین راستہ فراہم کرتی ہیں۔ تاشقند میں وسطی اور جنوبی ایشیائی رابطہ کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کی ملاقات متوقع۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعظم کی کوشش ہے افغانستان کو بھی معاشی سرگرمیوں کا حصہ بنایا جائے۔ خطے کو اقتصادی اور معاشی طور پر آگے بڑھانے کے لیے روابط ضروری ہیں۔ ملک میں کرونا کے کیسز میں اضافہ۔ 2 ماہ بعد مثبت کیسز کی شرح 6% سے تجاوز کر گئی۔ 24 گھنٹوں میں 2327 نئے کیسز رپورٹ۔ مزید 31 افراد جاں بحق۔ مجموعی اموات کی تعداد 22,720 ہو گئی۔ گزشتہ روز 37,690 ٹیسٹ کیے گئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات موسلادھار بارش۔ اہم شاہراہیں زیر آب۔ چورنگیوں اور انڈر پاسز میں بھی پانی جمع۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ متعدد علاقوں میں نالے بھی ابل پڑے۔ پانی گھروں میں داخل، شہری پریشان۔ گلشن حدید میں سب سے زیادہ 68 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی شہر قائد میں بارش کی پیش گوئی۔ لاہور شاد باغ کے گھرانے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وسن پورہ شاد باغ میں بارش کے باعث مکان کی خستہ حال چھت گرنے سے 6 جانیں چلی گئیں۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ایک ہی خاندان سے 6 لاشیں اٹھنے پر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار افسوس۔ انتظامیہ سے رپورٹ طلب۔ عید قربا سے قبل عوام کی جیبوں پر چھری چل گئی۔ پیٹرول مصنوعات قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ پیٹرول 5 روپے 40 پیسے مہنگا۔ ڈیزل 2 روپے 54 پیسے۔ لائٹ ڈیزل 1 روپے 27 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے کا اضافہ۔ احتساب عدالت لاہور میں اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر اور دھمکیاں دینے کا معاملہ۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے ملزمان کو 10 ستمبر کو طلب کر لیا۔ معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور کاروباری سرگرمیوں میں تیزی آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان معاشی لحاظ سے ٹیک آف کر چکا ہے۔ عثمان بزدار کا بیان۔ کہا سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے معیشت زوال پذیر رہی ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے عوام کے اصل مسائل سے چشم پوشی کی۔
عوامی خدمت کا شروع ہونے والا سفر رکے گا نہیں، چلتا رہے گا۔ پنجاب کے سیاحتی بجٹ میں 231% اضافہ صوبے میں سیاحت کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ ٹورزم ہائی وے کی تعمیر بزدار حکومت کا عوام کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ فردوس عاشقہ بان کا ٹویٹ کہتی ہیں، ہائی وے مری کو کوٹلی ستیاں، نڑ اور پنج پیر کو راولپنڈی سے ملائے گا۔ فورٹ منرو میں ٹی ڈی سی پی کے ریزورٹ سے پنجاب میں سیاحت کا نیا باب کھلنے جا رہا ہے۔ کراچی میں نادرا افسران کی جانب سے رشوت کے عوض غیر ملکیوں کو شناختی کارڈ اجرا کرنے کا معاملہ، ایف آئی اے نے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزمان نے افغان اور برمی باشندوں کو جعلی شناختی کارڈ بنا کر دیے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ایف آئی اے سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ براہ راست آپ کو لے چلیں گے، اس وقت وفاقی وزیر اسد عمر میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی تو برائے مہربانی اس عید کی چھٹیوں کے اندر آپ یہ تفریح مقامات کی طرف مت جائیں، اور اگر آپ جائیں گے تو ہدایات ہیں سارے عملے کو کہ پھر آپ کو روکا جائے گا، آپ ویسے ہی ایک زحمت سے گزریں گے۔ اب اس کا نکلنے کا طریقہ ساری دنیا نے جس کو اپنایا ہے اور اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور چند ممالک اس کے اندر کامیاب بھی ہوئے ہیں، وہ ہے ویکسینیشن۔ ویکسینیشن کے اندر پاکستان میں ابھی تک 2,21,00,000 ویکسین لگائی جا چکی ہیں، جس میں جو 1,77,00,000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے، جس میں سے 62 لاکھ کو دونوں ڈوزز کی لگ چکی ہیں، یعنی وہ پوری طریقے سے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ پچھلے 4 دنوں سے متواتر ہمارے ایک دن میں ویکسینیشن کی تعداد جو ہے وہ 5 لاکھ سے زیادہ ہے، اور جو کہ ابھی تک کی سب سے زیادہ سطح ہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنے لیے ویکسین کا بندوبست کیا ہے، ہمارے پاس اس سے کہیں زیادہ روزانہ ویکسین لگانے کے لیے اویلیبلٹی ہم نے اس کی دستیابی کر لی ہے، اور آپ کو میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے یہ ویکسین ضرور لگوائیں۔ اچھا، عمومی طور پہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین لگوانا جو ہے، دنیا میں سارے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، سب کی رائے یہ ہے کہ ویکسین لگائی جائے، لیکن ہم نے تجزیہ کیا کہ پاکستان میں بھی تو اب جیسے میں نے بتایا کہ 2 کروڑ سے زیادہ ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور 1,77,00,000 لوگوں کو یہ ویکسین لگ چکی ہے۔ تو ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ جن لوگوں کو پاکستان میں ویکسین لگی ہے اور جن کو نہیں لگی، تو ان کو یہ کرونا ہونے کے ان کے جو خطرہ ہے اس میں کیا کوئی فرق نظر آ رہا ہے ہمیں یا نہیں نظر آ رہا۔ تو اگلی سکرین پہ اگر آپ وہ سلائیڈ لگائیں، ویکسین والی سلائیڈ لگا دیں، یہ والی سلائیڈ۔ اب آپ اس کو ذرا سا غور سے دیکھیں اور میری بات کو اگر آپ غور سے سنیں۔ اس وقت پاکستان میں 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں وہ کوئی 12.5 کروڑ لوگ اس وقت موجود ہیں۔ 3 فروری سے جب سے یہ ویکسین لگنی شروع ہوئی ابھی تک جو ہے وہ 4,09,000 کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہ 4,09,000 کیسز جو ہیں وہ 0.3% بنتا ہے اس آبادی کا جو 18 سال یا اس سے زیادہ ہے۔ جن لوگوں نے 1 ڈوز ویکسین کی لگائی ہوئی تھی اسی عرصے کے اندر، ان میں 9,917 کیس ہمارے سامنے آئے، اور یہ صرف 0.08% بنتا ہے۔ اور آپ ذرا سا آپ اگر سامنے سے یہ کیمرے کے پیچھے جو آپ پیچھے ذرا ہو جائیں، ہاں، ہم نے، اور یہ جو کیسز ہیں جہاں پہ جن لوگوں نے مکمل طور پہ ویکسینیشن کروائی ہوئی تھی، یہ 1 جولائی تک کا ڈیٹا ہے، تو اس وقت تک 43 لاکھ لوگ تھے جن کی کوئی ہوئی ہوئی تھی، اور وہ تقریباً 5,500 کیسز ہمارے بنتے ہیں جن کی یہ ویکسینیشن ہوئی ہوئی تھی، اور یہ 0.04% بنتا ہے۔ اب فرق اس کا ذرا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے۔ اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی تو یہ 3 فروری سے 1 جولائی تک کا جو عرصہ تھا، اس کے اندر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس عرصے کے اندر ہر 333 پاکستانیوں میں سے، یہ 18 سال سے زیادہ عمر رکھنے والے پاکستانیوں میں، ہر 333 پاکستانی میں سے 1 کو کورونا ہوا۔ لیکن اگر آپ نے ایک بھی ویکسین کی ڈوز لگوائی ہوئی تھی تو 1250 لوگوں میں سے صرف 1 کو کورونا لگائی، 333 میں سے 1 کو جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تھی، اور 1250 میں سے 1 کو جس نے 1 ڈوز ویکسین کی لگائی ہوئی تھی، اور 2,500 میں سے 1 کو جنہوں نے دونوں ڈوز لگائی ہوئی تھی۔ یعنی اس کو ایک اور طریقے سے دیکھا جائے
تو جو پوری طریقے سے ویکسین لگوا چکے ہیں یعنی دونوں ڈوز لگوا چکے ہیں یا ان کو وہ ویکسین لگی ہے جس کی ہے ہی صرف ایک ڈوز ہوتی ہی صرف ایک ڈوز ہے جو کینسائنو ہے یا پاک پیک ہے، تو ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی ان کو 7 گنا زیادہ خطرہ ہے ویکسین کرانے کا۔ یہ 5، 10، 7، 8% کا فرق نہیں ہے، 7 گنا سے زیادہ بلکہ 7.5 گنا کا فرق ہے جنہوں نے ویکسین دونوں ڈوز لگوا لی ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ڈوز نہیں لگائی ہوئی۔ اگر جن کو ایک بھی ڈوز لگ گئی ہے، یہ بھی بڑا اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ اس سے بھی آپ کو پروٹیکشن شروع ہو جاتی ہے، حفاظت شروع ہو جاتی ہے، اور جنہوں نے ایک ڈوز لگائی ہوئی ہے بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگائی ہوئی ان میں بھی کوئی 4 گنا کا فرق ہے، یعنی اگر آپ نے ویکسین نہیں لگائی ہوئی تو آپ کو 4 گنا زیادہ خطرہ ہے بنسبت اس شخص کو کہ جس کو صرف ایک ڈوز بھی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آ رہے ہیں اس سے بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف ہیلتھ کے ایکسپرٹ، یہ ڈاکٹر، سائنسدان صرف یہ ایک فلسفے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، ایک تجزیے کی بات نہیں بتا رہے ہیں، یا یہ صرف کوئی امریکہ یا ولایت اور یورپ کی ہمارے جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ پاکستان میں ہمارے پاکستانیوں کے اوپر جو پاکستان میں ویکسین لگ رہی ہے اس کے نتائج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس سے ایک اگلا مرحلہ ہے تجزیے کا، وہ بھی ہم کریں گے، اس کے لیے ذرا سا زیادہ ٹائم لگے گا، کہ جن کو ہو بھی رہی ہے، جن کو کورونا ہو بھی جاتا ہے ویکسینیشن کے بعد، زیادہ تر کیس ہمیں جو نظر آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ پھر کوئی بہت زیادہ سیریس بیماری نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک تو 7 گنا کا فرق ہو گیا کہ آپ کو کورونا لگنے کے چانسز کم ہو گئے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ اگر ہو بھی گیا تو اس سے جو خطرہ ہے وہ خطرہ بھی آپ کے لیے بہت کم ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں سامنے دیکھتے ہوئے میں پھر آپ سے اپیل کروں گا، پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہ بھارتی ویریئنٹ جو دنیا میں پھیل رہا ہے، میں نے آپ کو دکھایا کہ پورے خطے کے اندر اس نے کتنی بڑی تباہی پھیلائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ ویکسین لگا لیں تو یہ خطرہ آپ کے لیے بہت کم ہو سکتا ہے، اور جو انفرادی طور پر آپ کے لیے خطرہ کم ہوگا وہ آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے، معاشرے کے لیے، پاکستان کے لیے بھی بہتری اس سے آئے گی۔ اور پاکستان نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی تک جس طریقے سے اس سے بچ کر نکلا ہے، دنیا نے پاکستان کی تعریف کی ہے، ہماری معیشت کے اندر اس کے بہتر نتائج نظر آئے ہیں، ہمارے ہسپتالوں کا نظام مفلوج نہیں ہوا ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں کام آپ نے کرنے ہیں، حفاظتی تدابیر پر بھی عمل کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ ویکسینیشن کروانی ہے، اور جب ایک بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی ویکسینیشن ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر یہ معاشرہ مکمل طور پر آزاد ہو کے پھر کام بھی کر سکے گا۔ بھارتی جو ویریئنٹ ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو چوتھی لہر شروع ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کے اندر میں نے آپ کو خطے کا بتایا، پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں، ابھی بالکل اوائل کے دن ہیں لیکن کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میں فیصل سلطان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو ذرا تفصیل بتائیں۔ السلام علیکم جی، جیسے اسد صاحب نے آپ کو بتایا، اثرات کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ روزانہ تقریباً 2500 کے قریب نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں گزشتہ 2-3 دن سے، اور اس کے علاوہ جو پازیٹیوٹی کی شرح ہے جو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ کس حد تک جا رہا ہے، وہ بھی تقریباً 5 سے 6% قومی ایوریج، نیشنل ایوریج ہو چکی ہے اوسطاً۔ اور اگر کچھ شہروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مظفر آباد میں 21%، گلگت میں 22% اور کراچی میں 20% یہ پہنچ چکی ہے۔ اور نہ صرف کہ یہ شرح بڑھی ہے اور ان کی تعداد بڑھی ہے، جو اصل زیادہ پریشانی کی بات ہوتی ہے ہمیشہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہمارے صحت کے نظام پہ کیا دباؤ پڑ رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں جو کرٹیکل کیئر میں اس وقت داخل موجود ہیں ان کی تعداد تقریباً 2400 ہو چکی ہے۔ ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ جب دوسری لہر شروع ہوئی تو جو اس کا بیس لائن تھا، جس مقام سے وہ اوپر اٹھی، اس وقت تقریباً 500 لوگ کرٹیکل کیئر میں تھے۔ جب اگلی لہر آئی تو تقریباً 1500 لوگ کرٹیکل کیئر میں تھے، یعنی جس مقام سے آپ شروع کر رہے تھے، جس بیس لائن سے شروع کر رہے تھے، وہ بھی ہائر تھی۔ اس دفعہ جس مقام سے ہم نے شروع کیا، جس بیس لائن سے شروع کیا، وہ 1900 تھی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جدھر سے آپ شروع کر رہے ہیں آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں دباؤ آلریڈی کچھ ہے، اور اوپر سے پھر یہ جو انڈین ویریئنٹ ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کی سپیڈ زیادہ تصور کی جاتی ہے، اور وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اپنے اعداد و شمار کے ذریعے۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس تیزی سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہم اپنے ارد گرد کے ممالک کے اعداد و شمار آپ دیکھ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ سے بڑی واضح اور
سادی سی گزارشات ہیں. خدارہ ماسک پہنیے, ہجوم میں نہ جائیے, اگر کوئی مجبوری ہی ہے تو ماسک پہن کے جائیے, اور ویکسین کے جو اچھے اور واضح اثرات ہیں ہمارے پاکستان کی ویکسینز کے پاکستان کے اندر استعمال کے ذریعے پاکستان کا ڈیٹا دیکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے اسد عمر صاحب رکھ چکے ہیں. 7 گنا سے زیادہ بہتری کا اس میں یا پروٹیکشن ہے, یعنی 1/7 رسک ہے اگر آپ ویکسین لگوائیں تو خدارہ ویکسین لگوائیے. وفاقی وزیر اسد عمر کی فیصل سلطان کے ہمراہ میڈیا بریفنگ جاری ہے. ملک بھر میں کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. کورونا کی بھارتی قسم تیزی سے پھیلتی ہے. بغیر ویکسین لگوائے تفریحی مقامات پر نہ جائیں.